بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گستاخی رسول سے متعلق ایک طریقہ، دو طریقے آپ کے سامنے ذکر ہوئے کہ ایک تو ہم جمہوری نقطہ نظر سے کوئی احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور وہ لوگ جو اس دنیا کے مالک بن بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے اپنی عرضی کو پیش کرائیں، اور یقیناً یہ مظلوموں کا کام ہوتا ہے، اور بڑے ترلے کے ساتھ اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے اپنے بھی بعض احباب دانستہ یا غیر دانستہ طور پر شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ صرف شریک بلکہ اس پر کچھ ایسا پرعزم طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ خیر، ابھی تک احتجاجی بیانات کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہو رہا، جبکہ فوراً اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھ چڑھ کر صفات رسول کو بیان کیا جائے، اور جو کچھ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، البتہ ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اخلاق حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ غالب ہیں، بقیہ سیرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے پہلو بھی وہی اختیار کرنا جس کا آپ کو ارشاد ہوا یا حکم ہوا، اور ساری زندگی حسن اخلاق کا پیکر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر معاملے میں، ہر موقع پر مرتفع رہی، تو ضرورت اب اس بات یا اس امر کی ہے کہ ہم بھی اس طریقے کو اختیار کریں۔ مسلسل کسی ایک بات کو لے کر اسی پر زور دیتے رہنا یہ علماء کے مقام کے بہت خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک عالم اور جاہل دونوں برابر ہو جاتے ہیں، کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور پر تذکرہ کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی محسوس ہو، ایسا طرز طریقہ اختیار کرنا یہ واجب ہے ہم پر، یہ لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ درود شریف کے ذیل میں خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے۔ تو درود کا پہنچایا جانا یعنی آپ کا یہ فرمان کہ مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کی طرف کوئی بھی غلط چیز کی نسبت نہ کی جائے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے پسند فرمایا۔ تو مطلوب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچایا جاتا ہے تو اسی طرح بعینہ ہی اب گستاخیاں بھی پہنچائی جائیں۔ ذرا سا بات کو سمجھیے۔ تو جب امت میں کوئی کافر، کوئی خبیث اگر اس طرح کی حرکت کرے تو
ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نظام شریعت تو ہے نہیں اور ہمارے وصول سے بھی دور ہے، تو ہم اس میں معذور ہوئے، لیکن کم از کم اس درجے میں ایک بیان ریکارڈ کروا دینا، ایک احتجاج ریکارڈ کرانا، یہ عین مصلحت بھی ہے، لیکن اس طور پر کہ اس سے کوئی دوسری خرابیاں لازم آنا شروع ہو جائیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ یہ اندر کا ایک خبث باطن ہوا کرتا ہے جو ان موقعوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق، محبت اور بھائی چارے میں گزری، وہ گویا کہ ہم خواص ہی کے اندر ایک طرف ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر سب سے مشکل کام قلوب کو جیتنا ہے، سب سے مشکل کام قلوب کا جیتنا ہے، اور انبیاء کی دعوت کا محور ہمیشہ قلوب رہا ہے، قلوب، یہ یاد رکھیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام جس دور میں تشریف لائے ہیں، ان کی دعوت کا محور قلوب ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کسی کافر کو اسلام کی آغوش میں ڈالنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ ایک عمل صالح، کہ ہم کچھ ایسا معاملہ یا کچھ ایسا عمل کریں کہ جسے کفار دیکھ کر اسلام کی روحانیت میں کھینچا چلا آئے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کے ذریعے ان کو دعوت و تبلیغ کریں۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کرام کی دعوات کا تسلسل۔ اب دور یا زمانہ کوئی بھی ہو، خواہ گردنیں اڑانے کا دور ہو خواہ نہ ہو، گردنیں اڑانے سے مراد کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے ہر مسلمان پر، تب بھی کوشش اس امر کی جاری رکھنا یہ مستحب کے درجے میں ہے کہ ہم اپنی ابتدا کو دعوت کے ذریعے کریں، اور یہی اصول بھی ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ تو اخلاق جس قدر بلند ہوگا تو اس قدر معیار کیا ہوگا، وہ واضح ہوگا۔ تو آج میری آپ کی سیرت اور ہماری زندگیوں کا جو نقشہ کفار کے سامنے ہے، یقیناً وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو بعض مسلمان بہت ہی زیادہ آگے نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ، کہ انہیں یعنی کفار کو وہ منازل دینا شروع ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے شایان نشان ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو منصف ہیں اور انصاف کے ساتھ ہی کام لیتے ہیں۔ تو خیر، دنیا تو میں نے آپ سے کہا کہ خافضۃ رافعہ ہے، یہاں معزز ذلیل اور ذلیل معزز ہوتے ہیں۔ تو آپ کے مناصب یا اقدار کو تقسیم کرنے کا جو یہ عمل ہے، اس کی کوئی اہمیت عند اللہ نہیں ہے۔ آپ کیجئے جو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو جان لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم کفار میں جب بھی کوئی اچھی بات کو دیکھو تو اسے لے لو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا ورثہ ہے، وہ آپ ہی کی چیز ہے جو انہوں نے آپ سے لے رکھی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ثابت فرمایا، جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذیل میں بیان ہوا۔ تو ہم کچھ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس مناسبت سے کرتے ہیں، اور میں اپنی جانب سے تمام ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے قلوب جو مجروح ہوئے اس شیطانی حرکت سے، تو بطور تعزیہ یہ بیان میں نے یہ ویڈیو میں نے بنائی۔ تو یہاں پر آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ آیت آج سمجھ لیجئے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ کبھی مناسبت سے بیان کی جائے گی، تو یقیناً آج مناسبت بنتی ہے، کیونکہ غیر مناسب یعنی سوال گندم جواب چنا، یہ علماء کا، علماء دین کا، علماء راسخون کا طور طریقہ نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ مناسبت کو اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لیجیے، کلام میں، عمل میں، اور کسی بھی چیز کے فہم میں، یعنی جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں۔ سب سے بہترین عالم دین میری نظر میں تو وہ ہے کہ جو علوم اور معرفت کے اعتبار سے بلند نہ ہو، وہ ادب، اخلاق اور کامن سینس یعنی مناسبت سے بات کرنے کا یا تو ڈھنگ رکھتا ہو یا خاموش اختیار کرتا ہو، اور نہ ڈھنگ رکھتا ہے اور نہ خاموشی اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس قدر عظیم ہے، تو اسی قدر قرآن بھی عظیم ہے، جو اتارا گیا ایسی شخصیت پر کہ جس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو حبیب خدا کہا جاتا ہے، جن کو علت کائنات کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر میں اس کا پس منظر وغیرہ نہیں بیان کرتا، ورنہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، تو صرف نظر کرتے ہوئے تمام چیزوں کو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میری ہر بات، میرا ہر راز، میرا ہر مستدل وہ مستفاد ہے میرے اساتذہ کرام اور حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتب سے۔ تو اب میں بار بار آپ کی جانب باتوں کو منسوخ نہیں کروں گا، اس لیے بس ایک ہی بار سن لیجئے۔ میری بات کچھ بھی نہیں، میرا انداز کچھ بھی نہیں، بس میری زبان ہے، اور باقی سب کچھ انہی حضرات کی مرہون منت ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے جو کمال تفسیر بیان کی ہے، اس کو چند الفاظ میں سن لیجیے۔ دیکھیں، قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد آپ میں سے مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین۔ یہ ایک معروف ترجمہ ضرور ہے، لیکن اپنی تشریح کے اعتبار سے معروف نہیں، کیونکہ اس تشریح کو سمجھنے کے لیے آپ کو اثر ابن عباس
رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اثر ابن عباس میں جو فرمایا گیا تو میں اس کو بیان نہیں کروں گا، اور وجہ اس پر یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ہر وہ چیز بیان کرتا کہ جسے میں جانتا ہوں تو قریب ہے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وقت کا، وہ کامل ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے بھی اور اخلاق حسنہ کے اعتبار سے بھی، اور جو نبی کا نائب بنتے ہیں وہی مقام ان کا بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑے مفتی اعظم ہوا کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے عالم مجتہد محقق ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک کس قدر زبردست قسم کی ایک حکمت عملی ہے، یا حکمت عملی کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان کہ مسلمان کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس غرض سے میں ہر وہ چیز بیان نہیں کرتا جو میں جانتا ہوں۔ یقیناً میرا اشارہ آپ سمجھے ہوں گے اس آیت کی تشریح کے تحت جو کچھ بھی کسی زمانے میں ہوا۔ تو یہ تو ادنا امتی کا حال تھا، تو اس قدر ڈنڈورا پیٹا گیا، تو اگر واقعتاً کچھ ایسا بیان بھی کر دیا جاتا تو پھر عقلیں تو چونکہ ایک محدود چیز ہیں میری آپ کی، اب اس میں اتنی بڑی بات سمجھانا یا گھسانا تو یہ بڑا مشکل امر ہے۔ بہرحال یہاں پر اس کی صحیح تشریح جو اس مقام کے مناسب اور اس مقام کے لائق اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے جو لائی گئی ہے، اسے بہرحال ہر ایک کی نظر تو کرنا بھی چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، اصل ابن عباس میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد کہ ان اللہ خلق سبعین، اللہ تعالیٰ نے 7 زمین و آسمان بنائے، تو اس کی تشریح کے اندر اثر ابن عباس کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین آسمان بنائے اور ہر زمین پر ایک نوح ہے کنوحکم، تمہارے نوح کی طرح، ایک ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی طرح، ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، اور ایک نبی یعنی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کی طرح۔ تو یہاں پر یہ اشکال لازم آتا ہے کہ جب نوح کی طرح ایک نوح اور ہے، آدم کی طرح ایک آدم اور ہے، ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم اور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بھی موجود ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تعریف جامع نہیں رہتی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جامع مانع نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی چیز کا مثل، کسی بھی چیز کا جو مثل ہوا کرتا ہے وہ اس کی تمام ان صفات کو لیے ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ بات سمجھیں؟ اشکال یہ ہے کہ جب آپ کا مثل موجود ہے تو پھر آپ کو خاتم النبیین جیسے الفاظ کا استعمال کرنا آپ کے لیے، یا آپ جیسے اعلیٰ کردار و صفات کا مالک ٹھہرانا، اس کے اندر تنقیص پائی جاتی ہے کہ یہ تو آپ کے علاوہ میں بھی موجود ہے، اور یہ بات کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ
یہ امتی سب سے افضل ہیں، تو اس امت کی جانب بھیجا ہوا نبی بھی سب سے افضل ہوگا۔ اور اس پر دلیل سنیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب چونکہ میں نے پہلے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اسناد سے بحث کرنا یہ میرا آپ کا موضوع نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی متن حدیث کا اسے رد یا انکار کرنے سے پہلے اس کا معہود فی الخارج، یعنی ایک معہود فی الذہن ہوتا ہے، یعنی اس کا مصداق، اور ایک معہود فی الخارج ہوتا ہے۔ تو خارج دیکھ لیجئے کہ اس کا معہود فی الخارج بھی موجود ہے یا نہیں، تو یقیناً کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ عام معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف اس لیے تخلیق کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا یا دنیا میں سامنے لانا مقصود تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات باطل ہے، کیونکہ غرض تخلیق یہ ایک جدا بات ہے، اور وجود یا مخلوق میں کسی کا افضل ترین ہونا یہ ایک جدا بات ہے۔ کیونکہ مقصود کائنات میں نے آپ سے بیان کیا شروع میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کی غرض کیا تھی؟ کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی باقی تھی؟ یقیناً نہیں، لیکن ما سوائے ایک چیز کی، وہ کیا تھی؟ عاجز ہونا۔ کیونکہ واجب الوجود کے لیے یہ بات واجب ہے کہ اس پر عدم نہ آیا ہو کبھی بھی، اور نہ کبھی آئے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں کسی قسم کی کوئی احتیاج نہ ہو، یہ دو شرائط ہونا لازم ہے۔ اور اسی کے مناسب عابد ہونا یعنی عجز، یہ خود بخود اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کی وہ معبود تو ہو مگر عابد نہ ہو۔ تو مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اس جانب مشیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سب سے پہلے ہو۔ اور اس پر دلیل البدایہ والنہایہ میں دیکھ لیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو آپ نے احا و گزاری کی، مطلب اللہ سے مغفرت کو طلب کیا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور واسطہ بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نام تم کو کس طرح معلوم ہوا؟ کیونکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے بطور انعام یا اعزاز بنی آدم کو دیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رب، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آسمان پر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور کوئی ایسے حبیب ہیں جو حبیب اللہ ہیں۔ تو یہ حدیث کے جو مفہوم میں نے آپ کو ذکر کیا، تو یہ اس بات پر متقاضی ہے یا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کنت نبیا
وآدم بین الماء والطین، یہ درست ہو۔ اب آیت ما کان محمد، یہاں پر یہ فرمانا کہ آپ مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، ان دونوں کے اندر کیا جوڑ بنتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے، دیکھیں، معطوف علیہ اور ایک ہوتا ہے معطوف، اور آپ جانتے ہیں کہ معطوفات کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت کا ہونا یہ لازم ہے۔ تو یہاں پر کوئی نہ کوئی مناسبت نکالنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کلام کے اندر بے ربطی لازم آ جائے گی جو کلام اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم اس سے منزہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی نقص لازم آئے۔ تو یہاں پر مناسبت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس کے تیسرے پارٹ میں عنقریب آج ہی ذکر کر لیں گے، تاکہ یہ باب اپنی تمام مناسبات کے ساتھ مکمل طور پر تام ہو جائے۔ تو کوشش یہ کی جائے گی ابھی کہ ویڈیو ذرا مختصر ہی رہے، یعنی پارٹ بن جائیں، تاکہ سننے والے کو بھی کچھ الجھن نہ ہو۔ اور مزاج میرا خود کا اختصار کا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو وہاں مجبوری یہ ہے کہ جب تک بات مکمل نہ ہو تو ایک سر میں درد جیسا رہتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، تو ہمارا بھی اپنا ایک مزاج ہے کہ اب سننے والا کیونکہ اس کے سامنے ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ مختصر اوقات کے اندر سن سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن ہم اپنی بات کو سرے سے درمیان میں چھوڑ دیں تو یہ ذرا طبیعت پر گرا گزرتا ہے۔ لیکن یہ موضوع تھوڑا کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اس کو اگر پارٹ یعنی حصص دیے جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ واضح ہوگا ہر ایک، عام پر بھی خاص پر بھی۔ اور میں نے چونکہ شروع میں ہی آپ سے یہ بیان کیا ہے کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ساری امت کو عالم دین بنا دینا، کہ وہ خود قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں اور فیصلہ کریں کہ من ہوا علی الحق، یا علی الحق پر کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مناظرے بہت ہو چکے، کئی صدیاں بیت چکی اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں رہا۔ جو جس مقام پر تھا اب تک وہیں قائم ہے، جو جس درجے میں تھا اب تک اسی درجے میں قائم ہے، جو شریف تھا وہ شریف ہے، جو باطل تھا وہ باطل ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طریقہ جب تک ہم وہ نہیں اپنائیں گے جو ہم سے پچھلوں نے اپنایا، اس وقت تک کبھی خیر لازم آ جائے گی اس قوم میں، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ بات اس کے تیسرے حصے میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔